بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میاں محمد اظہر صاحب ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے سینئر رہنما انتقال کر گئے۔ میاں محمد اظہر سابق گورنر پنجاب رہے، تحریک انصاف سے ان کی وابستگی تھی، بڑا مشکل وقت انہوں نے دیکھا، ان کے خاندان نے دیکھا، اور کچھ عرصے سے وہ بیمار تھے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بہت کم ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے مخالفین بھی ان کی تعریف کریں۔ میاں محمد اظہر صاحب پر کوئی کرپشن کا داغ نہیں، کوئی اس طرح کی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ان کے بارے میں نہیں کہی گئی، کبھی کوئی ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی داغ نہیں کہا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے مخالفین بھی ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر اتنے اچھے آدمی تھے تو اتنا ظلم اس پر کیوں کیا، اس کے گھر والوں پر کیوں کیا، ان کے گھر پر کتنے چھاپے مارے گئے، بار بار ان کی خواتین کو، گھر کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، خوفزدہ کیا گیا کہ جی ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ میاں اظہر صاحب بڑے ضعیف تھے، بہت عزت دار شخصیت، ان کا لاہور میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا کام ہے، اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے بڑا کام ہے، اور انہیں بھی شریف خاندان نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ جو ان کا کام ہے، کام نکل جائے تو اس کے بعد جناب فارغ کر دو۔ اچھا، اب حماد اظہر صاحب، میاں اظہر صاحب کے بیٹے، سابق وفاقی وزیر رہے، تحریک انصاف کے اہم رکن ہیں، متحرک، لیکن وہ روپوش ہیں، اور وہ الیکشن ہی لڑ پا رہے تھے تو انہوں نے اپنے والد کو ٹکٹ کا کہا، اور پھر طبیعت ان کی اجازت نہیں دیتی، لیکن میاں محمد اظہر صاحب کو پھر بھی الیکشن لڑنا پڑا۔ وہ جیت بھی گئے، ساری فستائیت اور 2 نمبری کے باوجود الیکشن جیت گئے، ممبر اسمبلی بنے، ممبر قومی اسمبلی بنے۔ گرفتار بھی ہوتے رہے، پتھراؤ بھی ان پر ہوتا رہا، ڈیالہ جیل ملاقات کے لیے بھی گئے، وہاں بھی احتجاج کے لیے بھی کوشش کرتے رہے، بڑا کچھ ہوا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جب چادر چار دیواری نہیں رہی، ایک سابق گورنر کی کاروبار تباہ کر دیا، عورتوں کو ہراساں کہ جی حماد اظہر کو گرفتار کرنا ہے، چھاپے مارو، یہ کرو وہ کرو، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے خاندان کے ساتھ۔ آج آ جائیں گے سب کہ جی اوہو بڑی عظیم شخصیت تھے، بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، مگر آج بھی یہ سوال ہو رہا ہے، کوئی درد دل رکھنے والے لوگ کہہ رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں موجودہ نظام سے، موجودہ حکمرانوں سے کہ جی کیا حماد اظہر کو اپنے والد کے جنازے میں شرکت کی اجازت ملے گی؟ آپ سوچئے ذرا، ہم کس معاشرے میں، کس نظام میں جی رہے ہیں، کون لوگ ہم پر مسلط ہیں جن سے اپیلیں کرنی پڑنی ہیں کہ اکلوتے بیٹے کو اپنے باپ کے جنازے میں شرکت تو کرنے دیں۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، 14 لوگوں کو دن دہاڑے سب کے سامنے انہوں نے گولیاں مروا کر شہید کر دیا، قتل کر دیا، حاملہ عورتوں تک کو نہیں چھوڑا، ان کے منہ پر گولیاں ماری، سب نے دیکھا، ویڈیوز آج بھی موجود ہیں۔ 100 لوگوں کو زخمی کر دیا ماڈل ٹاؤن تھانے میں، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ وہی لوگ جب دوبارہ حکمران بنا دیے جائیں، وہی لوگ جب دوبارہ آ کر بیٹھ جائیں گے جن کے اقتدار میں ہوتے یہ سب کچھ ہوا ہوگا، تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کوئی رحم ہوگا ان کے دل میں، کوئی ضمیر ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عادی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی ظلم کر لیں، کرپشن کر لیں، کچھ بھی کر جائیں، ڈیل کے ذریعے ہم دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اور اب انہوں نے سوچ لیا ہے، کیونکہ اب تو ان کی کوئی ساکھ بچی نہیں، عوام میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اب صرف ڈیل کا ہی ہے، اب صرف سہارا یہی ہے، اب طاقتوں کے ساتھ چلنا ہے، مافیا کے ساتھ چلنا ہے، اب یہی ہے۔ تو وہ افسوس کا اظہار ضرور کریں گے، اس لیے کہ وہ لوگ برا بلا کہیں گے کہ جی ایک شخص دنیا سے چلا گیا، آپ کا بھی ساتھ رہا، سیاستدان بھی سینئر تھا، بیمار بھی رہا، آپ نے اتنا ظلم بھی اس پہ کر دیا، تو اب مرنے کے بعد تو اس پر کوئی بات ایسی نہ کریں، جو کہ لاہور کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا لوگوں کے لیے کام کیا، صافی جو ان کو جانتے ہیں وہ بھی اس بارے میں شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ ابھی زندہ ہیں، جس طرح میاں اظہر صاحب تھے، ضعیف تھے، بیمار تھے، ان کو نہیں چھوڑا گیا، تو جو جیل میں ہیں ان کی سزائیں دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، میاں محمد الرشید کو، اعجاز چودھری کو، عمر سرفراز چیمہ کو جس طرح سے سزائیں سنائی گئی ہیں، 10 سال قید بامشقت، 10 سال۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں واحد لیڈی ڈاکٹر ہوں گی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اتنی سینئر، خاص طور پہ کوئی 75-80 سال کی خاتون جس کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہو۔ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو جانے سے روک رہی ہیں 9 مئی کے کیس میں، اب ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ ہاں، شاہ محمد قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا، دیگر کچھ لوگوں کو بری کیا گیا ہے، 8 کو سزا ہوئی ہے، 6 کو بری کیا گیا ہے۔ اب اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ کیس ایک ہی ہے، شاہ محمد قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا، اور اس میں یہ کہ جی چونکہ وہ موقع پر موجود نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، تو پھر تو عمران خان بھی موقع پر موجود نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو، دیگر کو جن کو سزا دی گئی ہے وہ بھی موقع پر موجود نہیں تھے۔
تو یہ اب مختلف کیسز میں، کیونکہ کوئی سرگودا میں چل رہا ہے، کوئی فیصل آباد میں چل رہا ہے، کوئی لاہور میں چل رہا ہے، کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی شہر میں، الگ الگ فیصلے سامنے آ رہے ہیں، عجیب و غریب فیصلے سامنے آ رہے ہیں. یعنی اب بھی جو سزائیں سنائی گئی ہیں ابھی 9 مئی میں جو اب تک کیسز کے فیصلے آئے ہیں، ان میں جج نے جو کچھ پولیس نے کہا اس نے سب مان کر ساروں کو سزا دے دی. اور لکھا کیا ہے کہ جی چونکہ کچھ لوگ چھوڑ گئے تھے تحریک انصاف، تو ان کے نام بھی بیچ میں تھے، تو پولیس کہتی ہے چونکہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی لہٰذا ان کے خلاف ہم کوئی ایویڈنس نہیں لا رہے، تو ان کو بری کر دیا. اور جج نے بھی کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیفنس نے کہا کہ بھائی وہ مرکزی ملزم تھے، صرف انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تو وہ جرم ختم ہو گیا، اور ہم نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی اس لیے ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے. تو جج نے کہا ہاں، لکھا ہوا ہے فیصلے میں کہ چونکہ انہوں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں پر تھے، جبکہ جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی تو اس لیے اب وہ تو جناب مجرم ہی نہیں رہے، وہ تو وہاں نہیں ہوں گے اس لیے انہیں چھوڑ دی. کمال ہے. ایسے ایسے فیصلے ہیں کہ یہ اب سامنے آ رہے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں، اتنے ان میں جھول ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ہماری عدالتوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ 9 مئی میں نقصان تحریک انصاف کا ہوا ہے یا ہمارے عدالتی نظام کا. تو جناب عدالتی نظام کا وہ ایکسپوز ہوا ہے. مشکل وقت سیاستدانوں پر، سیاسی جماعتوں پر آتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ جماعتیں ریفائن ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، پبلک میں ان کی ساکھ بہتر ہوتی ہے، وہ اور زیادہ سپورٹ حاصل کرتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. مگر عدالت کا کیا ہوگا، اس نظام کا کیا ہوگا جس کے بارے میں آپ دیکھیں نا، وفاقی وزیر قانون اعظم عزیز تارڑ کہتے ہیں کہ جی سزائیں کم کر دیں، کچھ کیسز الگ کوئی قانون وہ لے کر آئے تو اس میں کہ جی ہمیں اپنے عدالتی نظام کا نہیں پتا کیا یہاں پر ہو رہا ہے. اب سوچے جو شخص خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بیکار ہے، 3 سال ہمیں اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا، تیا پانچا کر دیا، کہنے کو 26ویں آئین نظام کو بہتر کرنے کی لائی گئی تھی، تباہ حل کر دیا. خود یہ وزیر قانون کے الفاظ ہیں کہ جی دیکھیں نا سزائیں کم کر دیں کیونکہ ہمارے یہاں نظام اس طرح فلاں. بھئی آپ کو اور کیا چاہیے؟ رات 10:40 پر تو فیصلے سنا رہی ہیں عدالتیں، صبح سے رات تک لگتی ہیں عدالتیں، جس طرح کے حکومت فیصلے چاہتی ہے، جس کو پولیس کہہ رہی ہے یہ سارے ہی ملزم ہیں، ساروں کو سزا دے رہی ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں عدالتوں سے؟ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر وہ اسکواڈز بنا دی گئی ہیں کہ جی پولیس مقابلے کرو اور ماری جاؤ ماری جاؤ ماری جاؤ، کہ جی عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے. تو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یعنی اتنا اچھا یہ نظام ہے کہ آپ کے مخالفین کو تو دیوار میں چن دیتا ہے، کسی کو نہیں بخشتا. اور اس نظام سے آپ کو کیا چاہیے؟ جو چاہتے ہیں آپ کر رہے ہیں. اور پھر یہ ایڈمیشن بھی ہے، اعتراف بھی ہے کہ یہ نظام نہ ڈیلیور کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور اس کے لیے بہتری کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے. اس لیے کہ آپ نے بہتر کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے نظام کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، بہتری لے آئے، تو پھر واقعی کہیں انصاف نہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ تو اس کے بینیفیشری ہیں. اسی لیے آپ نے نظام تباہ کیا ہوا ہے، جو آپ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ایڈمٹ کرتے ہیں، چونکہ تبھی تو آپ اس نظام کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اگر عدلیہ آزاد ہو گئی، انڈیپینڈنٹ ہو گئی، طاقتور ہو گئی، تو آپ کا کیا بنے گا؟ یہ جناب اس وقت حالات ہیں. اور ایک اور پہلو یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین تحریک انصاف کا بری ہونا، اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے 2 سال سزا کاٹی ہے، ابھی تو اور کیسز بھی ان کے خلاف ہیں، خیر کوئی اتنی جلدی شاید ان کو نہیں رہا دیا جائے گا، لیکن جو انہوں نے 2 سال اس مقدمے میں سزا کاٹی، اس کا خمیازہ کون دے گا؟ یعنی آپ نے ناحق جھوٹا الزام، غلط الزام لگایا، آج بری ہو گئے، تو جنہوں نے یہ سارا کیس بنایا ان کو اب جیل ڈالنا چاہیے کم از کم اتنا عرصہ جتنا شاہ محمود قریشی نے کاٹا ہے. یا یہ لوگ جب بری ہوں گے، جب ثابت ہوگا کہ یہ کیس جعلی تھے، جس طرح عمران خان کے خلاف جن طرح کیس سائفر والا جعلی نکلا، عدت والا فارغ ہو گیا، دیگر کیس جو فارغ ہوئے، ان میں تو سزا ہونی چاہیے دوسروں کو نہیں، جھوٹے الزام لگانے والوں کو. اگر صحیح ہمارے ہاں انصاف ہوتا، اسلامی معاشرہ ہوتا، اسلامی نظام ہوتا، تو یہاں وہی سزا دوسرے کو ملتی ہے جو غلط الزام لگائے. حالت یہ ہوگی ہمارے نظام کی کہ یہاں پر لوگوں میں بھی یہ اب سوچ آ گئی ہے کہ جی یہ پورا فیصلہ پہلے سے پتا ہوتا ہے سب کو. اب اگر شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا ہے اور باقیوں کو سزا دے دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی ڈیل تو نہیں چل رہی شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ جی وائس چیئرمین ہیں، آ کر کوئی تحریک انصاف کو اس طرح چلا دیں جس طرح چاہا جا رہا ہے چلایا جائے. یہ سوچ آ چکی ہے ہمارے لوگوں میں. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے یہاں سب نظام جعلی ہے، سب کچھ ایسے ہی ہے، تو اگر کسی کو بری کیا جا رہا ہے کوئی چکر ہوگا، ورنہ تو ساروں کو فسطائیت کا شکار کیا ہوا ہے. تو یہ جناب حالت ہے اس وقت ہمارے نظام کی اور پبلک میں، عوام میں اس کے بارے میں سوچ کی. تبھی تو اب یہ ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ لوگ چھوڑ کر کوئی ملک جا رہے ہیں تو وہ پاکستان ہے. اپنے وطن کو چھوڑنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا میں اس وقت جو سٹیٹس آ رہے ہیں ان میں سب سے آگے پاکستانی ہیں جو ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ تعداد کا اندازہ لگائیے، 16 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ یہ تعداد ہے، 16 لاکھ لوگ
یہ 2023-24 میں, ٹھیک ہے جی, ایک سال میں یہ 16 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے. اور اس میں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جی یہاں نہ کوئی آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں, یہاں پر کچھ بھی کرنا مشکل ہے, آزادی ہے نہیں, دہشت گردی, امن و امان کی صورتحال خراب ہے, عدم استحکام ہے, تو یہ ملک ہی چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں. 200 کے لگ بھگ دنیا میں ملک ہیں, افغانستان تک ہے جہاں پر کتنی تباہی ہے, اور بہت سے ممالک ہیں جہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں, شام آپ دیکھ لیں. تو آپ سوچیے ذرا کہ پاکستانی سب سے زیادہ جا رہے ہیں, کتنے مایوس ہیں موجودہ حالات سے, اس نظام سے. یہ حالات ہیں, اور اسی میں یہ سب چلتا چلا جا رہا ہے. جب وہ اس طرح کے نظام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا حالتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہی سوچتے ہیں کہ ہاں کیا مستقبل ہے, نوجوان پڑھے لکھے لوگ وہ بہتر مستقبل کے لیے چاہ رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.